نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک تمام حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا تو دن رات سجدوں پہ سجدے کیے جا، سجدے کیے جا۔ اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا گرانہ ملا ہے۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد محترم و مکرم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، کل ظہر تو لے کے اس وقت تک عرس پاک دی محفل دا سلسلہ جاری رہا۔ اے آخری نشست مختصر جی نشست ہے، مگر اے سارے پروگرام دا نچوڑ ہے۔ اُدی وجہ یہ ہے کہ تسی سارے لوگ جان دے ہو ایک وہ وقت آئی جدوں اس نشست دے اندر دو ہی خطاب ہوندے ہیں، ہون بھی دو ہی خطاب ہوندے ہیں۔ اس ٹائم ایک خطاب میرے چچا جان حضرت پیر سید اشفاق حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دا ہندائی، ایک خطاب میرے والد گرامی حضرت پیر سید محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دا خطاب ہندائی۔ کسے بڑی پیاری گل کیتی ہے، وہی رونقیں وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، بس کمی ہے ایک ہی چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ بزرگ اپنی ڈیوٹی نبھا کے دین محمدی دا شریعت دا ہوکا دے کے جس ٹائم اس دائی اجل دی طرف و پکار آئی، لبیک کہندے ہویا خالق حقیقی دی بارگاہ اندر پیش ہو گئے، اور او ذمہ داری اپنی اولاد یعنی ساڈے ذمہ سپرد فرما گئے۔ تسی کل دے تشریف لے آئے ہو، کل جس ٹائم دے تسی
دوست اتھے آئے ہو اس ٹائم تو لے کے اس وقت تک آستانہ عالیہ چشتیہ قاسمیہ دیتے کوئی عمل تسی ایسا نوٹ کیتا ہوئے جیڑا خلاف شریعت ہوئے، جیڑا خلاف سنت ہوئے، جیڑا لہو و لعب دا سبب ہوئے، خرافات دا سبب ہوئے، یقیناً میں اگر نہیں آکساں تے یقیناً سوچن والا سوچ سکتا جی چونکہ اپنا دربار ہے انہاں تے آکھنا کچھ نہیں ہویا، لیکن تسی اگر اپنے آپ کو پوچھو تو یقیناً تھوڑے اندروں بھی یہی آواز آئے گی کہ جس وقت تو اسی آئے ہیں سوائے تلاوت، ثناخانی، ذکر، بیان، نعت، اس تو علاوہ اور کوئی ایسی چیز کسی نے اس طرح تاڑی دے نال تاڑی بجان دی بھی اجازت نہیں۔ چشتیاں سی اور چشتی سلسلے دے اندر محفل سماع اور قوالی دا بڑا اہم ایک حصہ ہے وہ چشتی سلسلہ دے پروگرامہ دا، لیکن ساڑھے جد اعلیٰ حضرت سید غلام جعفر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو لے کے وہ چیز ساڑھے پروگرامہ دے اندر نہیں آئی۔ اس دی وجہ یہ ہے کہ وہ چیز یا تے اس نے پورے تقاضے کر کے اس نو کیتا جاوے، تے اس دور اندر تقاضے پورے کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس واسطے پورے پروگرام دے اندر حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دے کول ایک بندہ گیا، 3 راتاں اتھے رہا، چوتھے دن وہ واپس جان لگا تو آپ نے جانیا پوچھیا جنیا تو آیا ہے 3 راتاں رہا، کوئی گل کیتی نہیں، کوئی دسی نہیں، کوئی پوچھی نہیں تے واپس جا رہے ہیں؟ اسا کہا جی میں تے سنیا ہی تسی بڑے اللہ دے ولی ہو، تسی بڑے پہنچے ہو، میں تے ایسی گل تکی کوئی نہیں۔ اسا کہا تو کہ نہیں تکے؟ اسا کہا میں سنیا بھی اللہ دے ولی ہوندے نے جڑے ہوا وچ اٹھنا شروع ہو جاندے نے، پانی تے ٹرنا شروع ہو جاندے نے، اس قسم دے کم تھوڑے اندر تے ایسی گل میں تکی کوئی نہیں، لہذا میں سمجھا کہ تے وہ گل ولی شلی کوئی نہیں، لہذا میں جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ضرور جا، لیکن اے دس وہی سوال جڑا میں تھوڑے سامنے کیتا کہ کیا میرا تو کوئی عمل شریعت دے خلاف ویکھیا ہوئے، میرے سر دے والاں تو لے کے پیران دے نخنا تک کوئی میرا عمل تین سنت مصطفیٰ دے خلاف نظر آیا؟ اسا کہا جی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تیرے نزدیک ولایت او اسی، میرے نزدیک ولایت اے ہے۔ اور اللہ دا ولی بننا کوئی شجر ممنوعہ نہیں، کسی دی وراثت یا جاگیر نہیں، ضروری نہیں بھی مولوی دا پتر ہی مولوی ہے، مفتی دا پتر ہی مفتی، یا پیر دا پتر ہی پیر ہے۔ اے او چیز ہے کہ جیڑا بھی محنت کر لوے، من جدہ وجدہ، میرے آقا کریم نے فرمایا جیڑا جتنی محنت کر لے سی ادا او پھل پا لے سی۔ الذین جاہدوا فینا، رب نے قرآن اندر فرمایا جیڑا ساڑھے رستے ہوتے جتنا مجاہدہ کرسی، کوشش کرسی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اسی ادھے واسطے او رستے کھول دے چلے جیسا۔ تھوڑے سامنے قرآن پاک دا ایک تھوڑا جا حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، ضرور سن احساس ہے تو سن لمبے سفر سے جانا، بالکل مختصر جہاں گفتگو میں عرض کیتی ہے کہ سارے پروگرام دا نچوڑ ہے اس چیز نو، اور ساڑھی یہ فطرت ہے کہ اسی گھروں نکل دیاں تے جتھے جانا ہوئے تے راہ وچ ڈھیر ساری چیز ہوندی ہیں، لیکن آخری جڑی چیز ہوندی ہے وہ سن زیادہ دیر تک یاد رہندی، آخری جس بندے دی ملاقات ہوئے، جدی آخری گل ہوئے۔ آخری نشست بزرگاں نے اس واسطے اپنے خطابات دی شروع تو رکھی ہے کہ مریدین آن تے جان لگیاں آخری گل انہاں دے کان وچ جڑی پوے وہ اپنے مرشد کریم دی ہوئے۔ تو اس واسطے یہ ڈیوٹی اور خدمت نبھان دے واسطے اسی تھوڑے سامنے حاضر ہاں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے پیارے محبوب کریم تسی فرما دیو، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی اپنی فطرت دے مطابق عمل کردا، فربکم
اعلم بمن هو اهدى سبیلا، سونیا تہاڈا رب سب تو بہتر واقف ہے کہ سدھے رستے تے کون ہے۔ موجودہ جڑا معاشرہ ادھے اندر ہر بندہ ہی آکھن والا میں ٹھیک ہاں، اگر کوئی غلطی تے ہے تم ہی وہ منن واسطے تیار نہیں کہ میں غلط ہاں، وہ اپنی اس غلطی چھپان دے واسطے الٹا مزید دلیلاں دینا شروع کر دیندا، کتاباں دے انبار لا دے سی میرے کو کتاب اندر میری اس گل دی تائید اندر دلیل موجود ہے، اس گل دی تائید اندر دلیل موجود ہے، لیکن رب فرما رہا فربکم اعلم بمن هو اهدى سبیلا، سونیا تہاڈا رب بہتر واقف ہے کہ کون سدھے رستے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدوں یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی آپ تک پہنچی، آپ حضور دی بارگاہ اندر حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی۔ آقا کریم نے فرمایا اے ابو بکر اے سوال تو ہی لے کے آ سکتا، ہر کسے دی اے اس دی کیپیسٹی نہیں، ہر کسے دا مبلغ علمی نہیں، یا ہر کسے دی علم دا معیار او نہیں جڑا تیرا۔ حضور فرماؤ، آقا کریم نے فرمایا میرے رب نے فرمایا قل، سونیا تو دس دے، فربکم، سونیا تو دس دے، کل یعمل علی شاکلتے، حفاظ بیٹھے نے، قراء حضرات بیٹھے نے، ادھے اندر پہلا جڑا قل ہے او کاف دو نقطیہ کاف ہے، دوسرا جڑا قل ہے او کاف کش والا، فرمایا قل، سونیا تو فرما دے، کل یعمل علی شاکلتے، ہر کوئی اپنی فطرت دے مطابق عمل کرتا۔ یا رسول اللہ دا مفہوم کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ دسنا چاہندے نے اے پیارے محبوب کریم، بندہ گناہ کردہ اپنی فطرت دے مطابق، چونکہ بندے دے اندر اساں گناہ کرن دی حس رکھیے، نیکی تے گناہ دوے کم رکھے نے، اگر صرف نیکی والی گل ہی ہوندی تے پھر تے فرشتے ہی کافی آن، کہ جے دے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى والی گل نہیں، صرف وَتَقْوَىٰ والی گل ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کریم آپ نے فرمایا ہر کوئی اپنی فطرت دے مطابق عمل کردہ۔ یا رسول اللہ مفہوم کے ہے؟ آقا کریم نے فرمایا کہ بندہ اپنی فطرت دے مطابق گناہ کردہ، بندہ خطا دا پتلا، نسیان دا پتلا، بھول چک دا مجموعہ، بندہ ہر دم غلطی کرے، بندہ ہر دم گناہ کرنا لا، پر یا رسول اللہ پھر ادا مطلب کیے؟ آقا کریم نے فرمایا جدو بندہ رب دی بارگاہ اندر حاضر ہو جاندہ، بندہ عرض کردہ مالک میں اپنی فطرت دے مطابق گناہ کر بیٹھا، مالک تو رحمان رحیم، تو اپنی فطرت دے مطابق میں معاف فرما دے۔ بندے نے اپنی فطرت تے عمل کر لیا، اے مالک تو اپنی فطرت تے عمل کر، میرا کم میں گناہ کرنا، تیرا کم میں معاف کر چھوڑنا، لیکن شرط ہے کہ نیت صاف ہوئے، اندر میل نہ ہوئے، اندر کالا نہ ہوئے۔ اگر نیت بری ہے تو 100 ویری توبہ کرتا رہو، 100 ویری رب دی بارگاہ دے اندر تو ٹکرا ماردا رہو، اگر نیت درست نہیں ہے پھر او دے دربار اندر فائدہ کوئی نہیں۔ حضرت سلطان العارفین آپ پہ فرماندے نے جے رب ملدا راتی جاگے تے ملدا کال کڑچیاں، جے رب ملدا ناتیاں دوتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں، جے رب ملدا جتیاں ستیاں تے او ملدا دان دان خسیاں، پر رب انہوں ملدا باہو
تے نیتاں جنہاں دیاں سچیاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا سونیا تسی دس دیو ہر کوئی اپنی فطرت کے مطابق عمل کرے بندے دا کم میں گناہ کرنا رب دی بارگاہ دے اندر جدوں نیت نیک لے کے جدوں پختہ ارادے دے نال اپنے گناہاں تو شرمندہ ہو کے رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاوے عرض کرے یا کریم میں اپنی غلطی کر بیٹھا میں شرمندہ ہو گیا میں اپنے گناہاں تے پچھتا رہا اپنے گناہاں تے شرمندہ ہو کے ایک اترو اکھ دے وچوں نکل آوے بھاویں صرف تیرے اکھاں دیاں پلکاں دے بال ایک بال گلا ہو جاوے وہ بال دی تری اتنی طاقتور ہے اگر نیت درست نہیں ہے اگر نیت علماء فرماندے کہ جسم ناپاک ہو جاوے نا تے تسی ایک بالٹی پانی دی ہوئے دو چار مگے ہون تسی جسم تے پاؤ تے جسم پاک ہو جاندہ لیکن اگر نفس پلیت ہو جاوے باطن ناپاک ہو جاوے تے پھر باطن دی پاکی باویں 7 سمندران دا پانی دی واہ چھوڑو باطن دی ناپاکی دور نہیں ہوندی اس اکھ دے ایک اتھر دے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ نہ صرف تیرے باطن نو پاک کرے بلکہ جہنم دی آگ بجھان واسطے بھی کافی ہے میں قربان جاواں یہی سبق دیندے بزرگ دنیا تو تشریف لے گئے حضرت سیدنا غلام جعفر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ای دین دا ہوکا دیندے چلے گئے باقی سارے بزرگ حضرت سیدنا میرے جد اعلیٰ حضرت سید محمد قاسم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ای سبق دیندے چلے گئے حضرت سید غازی ملت حضرت الحاج پیر سید محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ای دین دا ہوکا دیندے گئے حضرت سید تاجدار چک سیداب حضرت پیر سید اشفاق حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ای دین دا سبق تے ہوکا دیندے دنیا تو تشریف لے گئے دستے گئے نے آگ دے کینے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں تھوڑی ایکو کم رکھو مقصد ہے انہوں تھوڑی سمجھ آوے ایکو بالکل گھٹا کے رکھو توحید کی میں پینی ہے تو آستانوں پہ بندہ دا میں توحیدی میں اللہ علا میں توحید دا وارث میں اللہ اللہ پر عاشق آکھتے نے توحید کی میں پینی ہے تو آستانوں پہ اللہ والے ہیں جو نظروں سے پلا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو نظروں سے پلا دیتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا قل کل یعمل علی شاکلتہ اے پیارے محبوب کریم تسی دس دیو ہر بندہ اپنی فطرت تے عمل کرنے والا ہر بندہ اپنی فطرت تے عمل کرنے والا ہر چیز اپنی فطرت تے عمل کرے اگر کوئی نبی دی گستاخی کردہ تے اپنی فطرت تے عمل کر رہا اگر کوئی صحابہ دی گستاخی کرے تے اپنی فطرت تے عمل کر رہا اگر آل رسول دی کوئی گستاخی کرے وہ اپنی فطرت تے عمل کر رہا جڑا نبی دے گھر والیاں دا احترام کرے نبی دے گھر والیاں دا
ادب کرے اپنی فطرت تے عمل کر رہا جیڑا نبی دے در والیاں دا احترام کرے وہ اپنی فطرت تے عمل کر رہا پتہ چلیا فطرت ادی بھی ہے فطرت ادی بھی ہے پر وہ بھٹک گیا جیڑا اپنی گل تے قائم ہے وہ نہیں بھٹکیا پر نہ بھٹکن دی وجہ کی ہے اہل تشیع نے دوجے مسالک دے لوگ نے خطیب دے بھی بڑے نے اہل تشیع اندر ذاکر بڑے نے مفسر بھی نے محدث بھی نے خطیب بھی نے استاذ بھی نے دوجے مسلک اندر بھی نے خطباء علماء مفسر محدث ساڑھے اہل سنت اندر بھی بڑے نے لیکن میں اکثر ایک گل کرتا ہوں نا قرآن انہاں بھی وہی پڑھیا قرآن دوجیاں بھی وہی پڑھیا قرآن اساں بھی وہی پڑھیا حدیث انہاں بھی وہی پڑھی پرلیاں بھی وہی پڑھی اساں بھی وہی پڑھی لیکن او بھی وہی قرآن پڑھ کے بھٹک گئے او بھی وہی قرآن پڑھ کے بھٹک گئے اسی وہی قرآن پڑھ کے اپنی جگہ تے موجود ہاں قلہ قائم ہے حدیث انہاں بھی پڑھی حدیث انہاں بھی پڑھی حدیث اساں بھی پڑھی او بھی گئے سنی اپنی گل تے قائم ہے وجہ کی ہے علماء نے فرمایا وجہ یہ ہے وہ بھی بھٹکے انہوں نے پچھو سہارا دینا والا کوئی نہیں وہ بھی بھٹک گئے انہوں نے پیچھے ٹیک کوئی نہیں الحمدللہ سن اپنے عقیدے اور مقدر تے ناز ہے کہ سن جڑے ساڑھے سائیں نہیں وہ بھٹکن نہیں دیں دے وہ پورا سہارا دے کے رکھ دینے ای وجہ ہر کوئی اپنی فطرت تے عمل کریں رب رحمان رحیم اپنی فطرت تے عمل کرنا لا پر اس سے رب نے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اس رب نے فرمایا میں رحمان تے رحیمہ پر اپنے نبی نو میں جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا رب بھی رحمان رب دا نبی بھی رحمت آلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم نے کہ آپ دے غریب جے غلام فوت ہو گیا ساڑھے معاشرے اندر ایک بڑی بری اس ساڑھی رسم بن گئی ہے کہ کوئی غریب فوت ہو جاوے تے بڑی مشکل ہو جاندی ہے 3 صفحہ جنازے دیاں پوریاں کرن واسطے اگر کوئی امیر فوت ہو جاوے تے گڑیاں دی پارکنگ نہیں لبدی اساں ایک تقسیم بنا لئی ایک درزی بڑا کم ادا کوئی نہ روزانہ ساری دیار فارغ بیٹھے رہنا لیکن جدوں کسی دی فوتگی دا اعلان سنے تے دکان دا دروازہ بند کرے تے جنازے تے ٹر جاوے نال والے دکانداراں آکھیا بھئی اگے ہی تیرا کم بڑا ماڑا تے تو روز دکان بند کر کے ٹر جانا جنازہ پڑھن واسطے ٹھیک ہے فرض کفایہ اگر باقیاں پڑھ لیا تے تیرا ہو گیا اس آکھیا ٹھیک ہے فرض کفایہ لیکن میں غریب آدمی ہاں میں کمزور ہاں نہ میرا حالی موالی نہ کوئی آگا پیچھا میں اے فکر رہن دیئے بھی کل اگر میں مر جاساں تے پتہ نہیں میرا جنازہ کوئی پڑھ سی کہ نہ پڑھ سی میں ہر کسے دا جنازہ اس واسطے پڑھ دا کہ ہو سکتا کوئی میری بھی 3 صفحہ تے بنائی چھوڑے کچھ عرصہ بعد وقت ایک بہت بڑے محدث بہت بڑے عالم دین مفتی فوت ہو گئے ہزاراں دی تعداد اندر جنازہ اور رشک دی وجہ تو کافی سارے لوگ جنازے تو رہ گئے جنازہ پڑھی گیا اعلان ہویا صفحہ نہیں توڑنیا ایک اور جنازہ وہ بھی پڑھنے ہن جڑے بندے اس پہلے جنازے وچوں رہ گئے وہ بھی صفحہ دے اندر شامل ہو گئے یعنی پہلے جنازے نالوں دوسرا جنازہ وڈا ہو گیا جدو جنازہ پڑھیا گیا لوگاں پوچھیا بھی یہ خوش بخت ہے کیڑا یہ خوش نصیب ہے کون جدا جنازہ مفتی اعظم اور محدث تو بھی زیادہ تے آکھن والی آکھیا جی اے اوہی درزی ہے اے اوہی درزی ہے جڑا ہر کسے دا جنازہ پڑھدا ہے جے میرا بھی کوئی پڑھ سی حضرت عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی سبق دی گل دسی آپ فرماندے نے سجا ہاتھ کھبے نو دھووے تے کھبا سجے نو دھووے
دا ہو جا محمد جے تیرا بھی کوئی ہووے بری سنگت بری مجلس بری دوستی تو بچ کے رانا بری دوستی دی مثال بھی آپ نے بیان فرمائی آپ نے فرمایا بھیڑے بندے دی سنگت یاروں تے وانگ رکھ کھجور دھوپ لگے تے چھانا دے تے بھوک لگے پھل دور چنگی سنگت چنگی صحبت ای اللہ دے ولی سبق دیندے ٹر گئے صحبت سالے تورا سالے کند چنگے دی صحبت تین چنگا بنا چھڑ دیئے صحبت تالے تورا تالے کند بری صحبت تین برا بنا چھڑ دیئے برے بندے دی صحبت یاروں برے بندے دی سنگت یاروں وانگ دکان لوہارا سو کپڑے کنج کے بئیے تے چھٹا آن ہزارہ تے چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتارا خوشبو بامیں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزارہ تسی تھے کل علماء دیا تقریرہ سنین عقیدے دیا گلنا سنین انہاں وچوں کوئی ایک دی گل بھی گھر جان تک یاد رہ گئی تے پھر تسی